السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 3 اکتوبر۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے قومی خبریں سنیے۔ محبت کے الزام میں ایک مسلم نوجوان کا بہیمانہ قتل۔ بنگلور 28 ستمبر کو بیلگاوی ضلع کے خانپور اسٹیشن کے قریب ریلوے ٹریک پر ایک مسلمان نوجوان کی لاش برآمد ہوئی ہے، جس سے علاقے میں خوف کا ماحول ہے، جبکہ پولیس نے مبینہ طور پر قتل کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ 24 سالہ نوجوان کی شناخت ارباز آفتاب کے طور پر ہوئی ہے۔ ارباز آفتاب کے اہل خانہ نے الزام لگایا کہ اسے ہندو انتہا پسند تنظیم رام سینا سے وابستہ افراد نے قتل کیا ہے، کیونکہ اس ادارے سے جڑے ہوئے فرد نے ارباز کو دھمکی دی تھی کہ وہ ایک ہندو لڑکی سے کیوں محبت کرتا ہے۔ بیلگاوی کے ریلوے پولیس اسٹیشن میں درج FIR میں 3 افراد کے نام بطور ملزم درج کیے گئے ہیں، جن میں لڑکی کے والد مہاراج اور برجی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ بال ٹھاکرے کی سرپرستی میں شری رام سینا کا قیام عمل میں آیا تھا۔ شری رام سینا تشدد کی ایک طویل تاریخ رکھتی ہے۔ علماء اور سماجی کارکنان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج۔ بھارت میں علماء اور سماجی کارکنان کی گرفتاری اور آسام میں مسلمانوں کے ساتھ ہوئے ظلم و زیادتی کے خلاف کولکاتہ میں مختلف ملی اور سماجی تنظیموں نے احتجاج کیا۔ جلسے میں شامل مختلف ملی اور سماجی تنظیموں کے سربراہان نے کہا کہ ملک میں حکومت پر نکتہ چینی کرنے والوں پر اور ایک خاص مذہب کے لوگوں پر اپنے سیاسی مفاد کے لیے ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ اس کے خلاف ہماری لڑائی جاری رہے گی اور آئندہ دنوں میں بڑے پیمانے پر تحریک چلائی جائے گی۔ معروف سماجی کارکن اور بندی مکتی کمیٹی کے ریاستی صدر چھوٹن داس نے کہا کہ آسام میں برسوں سے رہنے والے غریب نادار لوگوں پر جس طرح سے انخلا کے نام پر گولیاں ماری گئیں اور ہلاک ہوئے شخص کی لاش کے ساتھ جس طرح سے بے حرمتی کی گئی، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی حلقہ مغربی بنگال کے سیکریٹری شاداب معصوم نے کہا کہ جو گوڈسے کے حامی ہیں وہ ملک میں نفرت کا ماحول بنا رہے ہیں۔ گاندھی کے یوم پیدائش پر گوڈسے کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ آسام میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے لاشوں پر رقص کیا گیا۔ مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری ہوئی۔ عمر خالد برسوں سے جیل میں قید ہیں اور انوراگ ٹھاکر، کپل مشرا جیسے لوگ آزاد گھوم رہے ہیں۔ چین کی جارحیت کا دوبارہ سامنا ہو سکتا ہے۔ بھارت کے آرمی چیف جنرل منوج نے کہا ہے کہ مشرقی لداخ اور شمالی محاذ پر چینی فوج کی نقل و حرکت بڑھ رہی ہے، جس پر انہیں تشویش ہے۔ لداخ میں بھارتی خبر رساں ادارے ANI سے بات کرتے ہوئے جنرل منوج نے کہا کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ تاہم میڈیا رپورٹس میں ANI کے حوالے سے اطلاع دی گئی ہے کہ جنرل منوج نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم چینی فوجیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمیں جو بھی اطلاعات موصول ہوتی ہیں اسی کی بنیاد پر اقدامات کر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی آرمی چیف نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ کسی بھی علاقے میں چین کی مبینہ جارحیت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ آئندہ ہفتے دونوں ملکوں کے درمیان مشرقی لداخ میں تعطل کو دور کرنے کے لیے بات چیت کا ایک اور دور ہو سکتا ہے۔ بھوانی پور میں ممتا بنرجی نے ریکارڈ ووٹوں سے حاصل کی جیت۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بھوانی پور سے 56,835 ووٹوں سے جیت حاصل کر لی ہے۔ یہ ممتا بنرجی کی ریکارڈ جیت ہے۔ الیکشن کمیشن کی تازہ رپورٹ کے مطابق انہیں EVM کے ذریعے 64,709 ووٹ ملے اور پوسٹل ووٹ 554 ہیں، جبکہ دوسری طرف BJP کی امیدوار پرینکا تبریوال کو EVM کے ذریعے 26,320 ووٹ اور پوسٹل ووٹ 180 ملے۔ ترنمول کانگریس نے مرشد آباد کے شمشیر گنج اور جنگی پور سیٹوں سے بھی جیت حاصل کی ہے۔ ترنمول کانگریس 5 مہینے قبل مئی میں بنگال اسمبلی انتخابات میں شاندار جیت حاصل کر کے تیسری مرتبہ اقتدار میں پہنچی تھی، مگر اس جیت کی نائک ممتا بنرجی خود نندی گرام سیٹ سے اپنے پرانے ساتھی شوبھیندو ادھیکاری سے اعصاب شکن مقابلے میں انتخاب ہار گئی تھیں۔ نندی گرام سے انتخاب لڑنے کا اعلان کر کے ممتا بنرجی نے BJP کی حکمت عملی کو براہ راست چیلنج کیا تھا اور ان کی یہ حکمت عملی کامیاب رہی تھی۔ مودی پر فلم بنانے والا اب گوڈسے پر فلم بنائے گا۔ بابا قوم گاندھی کے یوم پیدائش کے موقع پر اداکار اور ہدایت کار مہیش منجریکر نے اعلان کیا ہے کہ وہ گوڈسے نامی فلم کو ہدایت کریں گے۔ اس فلم کو نریندر مودی پر فلم PM نریندر مودی بنانے والے سندیپ سنگھ بنا رہے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے سندیپ سنگھ پر نشانہ سادھتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا، مودی جی کی زندگی پر فلم بنانے والے فلم ساز اب دہشت گرد گوڈسے کو گلوریفائی کرنے کی ہوشیار کوشش کے تحت گوڈسے پر فلم بنانے
بنانے جا رہے ہیں۔ یہ فلم کا پوسٹر ہے۔ مودی جی، کیا آپ نے یہ فلم بنانے کی اجازت دی ہے؟ صحافی اجیت انجم نے بھی سندیپ سنگھ کی آنے والی فلم پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، مودی پر فلم بنانے والا سندیپ سنگھ اب گوڈسے پر فلم بنائے گا۔ سوچ اور فکر کا کنیکشن دیکھیے۔ گاندھی کے قاتل کو گلوریفائی کرنے والی جماعت کا کل گوتر ایک ہی ہے۔ اجیت انجم نے ایک اور ٹویٹ میں لکھا، وزیر اعظم جی، آپ گاندھی کا بار بار ذکر کرتے ہیں، راج گھاٹ پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور آپ کی حکومت میں آپ پر فلم بنانے والا گاندھی کے قاتلوں کو گلوریفائی کرنے کے لیے فلم بنانے کا اعلان کر رہا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے سر؟ یو پی حکومت کی جگ ہسائی، 7 لاکھ جرمانہ۔ سپریم کورٹ نے پولیس مڈبھیڑ میں ایک نوجوان کی ہلاکت پر اتر پردیش حکومت پر قتل کے تقریباً 2 دہائی پرانے واقعے کے ملزم 4 پولیس اہلکاروں کی گرفتاری اور ان کی تنخواہ روکنے کے عدالتی حکم کو نظر انداز کرنے پر 7 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ 2 رکنی بینچ نے جمعے کو کہا کہ اس معاملے میں عدالتی حکم کی عدم تعمیل ریاستی مشینری کے طرز عمل کو ظاہر کرتی ہے۔ درخواست گزار یشپال سنگھ نے الزام لگایا تھا کہ 2002 میں اس کے 19 سالہ بیٹے کی پولیس مقابلے میں ہلاکت میں 4 پولیس افسران ملوث تھے۔ سپریم کورٹ کے 1 ستمبر 2021 کے حکم پر اتر پردیش حکومت حرکت میں آئی اور 2 ملزم پولیس اہلکاروں کو 19 سال بعد گرفتار کیا گیا، جبکہ ایک نے خود سپردگی کر دی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ کیس کا چوتھا ملزم ابھی تک مفرور ہے۔ وہ اپنی تنخواہ سمیت تمام واجبات لینے کے بعد 2019 میں ریٹائر ہو گیا۔ سپریم کورٹ اس معاملے کی اگلی سماعت 20 اکتوبر کو کرے گی۔ ہریانہ اور پنجاب میں دھان کی خریداری نہ ہونے کی وجہ سے کسانوں کا ہلہ بول۔ ہریانہ اور پنجاب میں دھان کی سرکاری خریداری 1 اکتوبر کے بجائے 11 اکتوبر سے شروع کرنے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کے خلاف متحدہ کسان مورچے کے ہلہ بول پروگرام کے تحت کل دونوں ریاستوں کے کسانوں نے برسر اقتدار پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ، وزراء اور MLA کے گھروں کا گھیراؤ اور اناج منڈیوں میں احتجاج کیا۔ کسانوں کی ایک بڑی تعداد نے ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر کی رہائش گاہ سے کچھ دور صبح میں کرنال پہنچ کر احتجاج کیا۔ کچھ کسان ٹریکٹر ٹرالیوں کے ساتھ وہاں پہنچے تھے، ان میں سے کچھ دھان سے لدے ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ جانے والی سڑک پر قائم ناکہ بندی پر کسانوں کی پولیس سے جھڑپ بھی ہوئی، جس پر کسانوں کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی بوچھاریں استعمال کی گئیں۔ کسان اب وہاں دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں۔ صحت مند جمہوریت کے لیے متحرک عدلیہ ضروری۔ چیف جسٹس آف انڈیا این وی رامانا نے مساوات اور انصاف کو ایک دوسرے کا تکملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ صحت مند جمہوریت کے لیے ایک متحرک عدلیہ ضروری ہے اور اس کے لیے وہ حکومت سے تعاون اور حمایت چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئین کے تصور کے مطابق یکساں سماجی معاشی انصاف کا ہدف حاصل کرنے کے لیے ملک کے کونے کونے تک قانونی بیداری لانا وقت کی مانگ ہے۔ کمزور طبقے کے لوگ بھی اپنے حقوق کے تئیں بیدار ہوں گے تو اس وقت وہ اپنا مستقبل خود بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بااختیار اور قابل بنانا آزادی کی اصل کلید ہے۔ عدم مساوات سے نجات کا یہی راستہ ہے۔ مساوات اور انصاف تک رسائی کے بغیر جامع اور پائیدار ترقی کا ہدف حاصل کرنا ناممکن ہوگا۔ کمزور طبقات اپنے حقوق سے آگاہ ہوں گے تبھی وہ اپنا خود مستقبل بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آئین ساز انڈیا کی سماجی اور معاشی حقیقت سے بخوبی واقف تھے، اسی لیے انہوں نے ایک فلاحی ریاست کا تصور دیا تھا جہاں کوئی بھی زندگی کی بنیادی ضرورت سے محروم نہ ہو۔ ان حقوق کے تحفظ کے لیے ہم سب کو قانون کے سامنے یکساں تحفظ اور مساوات دی گئی، لیکن مساوی انصاف کی یہ ضمانت اس وقت تک کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک کمزور طبقات اپنے حقوق کو نافذ کرنے کے قابل نہ ہوں۔ ان خبروں پر آپ کا اپنا تبصرہ کیا ہے؟ آپ کا اپنا تجربہ کیا ہے؟ ہمیں تبصرے کے خانے میں بتائیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راغی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔